اب واپس آ جاتے ہیں تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں نا وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے ہیڈ مفتی تھے ناصر الدین البانی، ذرا توجہ سے سننا یہ بات۔ ناصر الدین البانی محدث تھے اس دور کے، حدیث کی جو ہے نا جرح اور تعدیل، حدیث کی صحت اور اس کی ضعف کا ورلڈ لیول کا عالم تھا، اور ہلکا پھلکا سا مجھ سے بھی ہلکا وجود تھا۔ کینسر ہو گیا، سعودی عرب کی گورنمنٹ نے کہا تمہارا علاج امریکہ سے جا کے کرواتے ہیں، خرچہ ہم کریں گے۔ اس نے کہا بھئی علاج تو یہاں ہو رہا ہے، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس کلینک پر، کبھی اس ہسپتال میں، تو وہاں جا کے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی تمہارا علاج ہوگا، وہ کیمو تھراپی کریں گے جس سے تمہارے سر کے داڑھی کے سارے بال جھڑ جائیں گے۔ اس نے کہا پھر میں نہیں جاتا، پھر میں نہیں جاتا، اس لیے کہ جب میں اللہ کے سامنے ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر ملاقات ہوگی تو میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، میں یہ کام ہی نہیں کرتا، میں علاج ہی نہیں کرواتا۔ اس کے پیچھے کون سا ذہن ہے؟ دین کی سمجھ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ اکبر۔ جس قدر اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا۔ سورہ رعد کی ایک آیت کو اس طرح سے اللہ نے بیان فرمایا ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ یہ ہے، کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، جو یہ کہہ رہا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو اتارا گیا ہے یہ حق ہے، کمن ہوا، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ جملہ پورا کیجئے، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، اور عقل تو پیر اور مولوی نکال لیتا ہے۔ یہی بات بتائی تھی نا، وہ کہتا ہے قرآن کو نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذاکر نائک کی بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ شیعہ دوست نے کہا ہاں بھئی وہ تو بڑا فتنہ ہے۔ اچھا بھی فتنہ کیا ہے؟ اس نے کہا عرصے کے بعد جب وہ مر جائے گا نا، اس کے 5 3 4 5 7 سال بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب اس نے یہ جملہ بول دیا تو اب میں نے بھی بولا، میں نے کہا کہ دنیا میں 5 بڑے علماء کے نام لکھتے ہیں، طاہر القادری، سعد رضوی، اسی طرح جو اب ہیں قریب بڑے عالم جو ہیں، تقی عثمانی، نام لکھ لو ان کے، اور ذاکر نائک کا بھی نام لکھ لو چھٹے نمبر پر، 5 وہ عالم لکھو اور چھٹا یہ عالم لکھو، اور پھر آپ دیکھو کہ دنیا میں اس کے ذریعے سے ہدایت قبول کرنے والے، دین اسلام میں داخل ہونے والے لوگ، وہ اس کے ذریعے سے زیادہ ہیں یا باقیوں کے ذریعے سے زیادہ ہیں؟ فتنہ کیسے ہے بھئی؟ یہ لوگوں کو، غیر مسلم لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے تو فتنہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے دین کا علم رکھنے والے کو بینا، دیکھنے والا، اور جاہل کو نابینا، اندھا کہا ہے۔ سورۃ مجادلہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آیت نمبر 11 ہے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم
والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ کن لوگوں کے درجات بلند فرماتے ہیں؟ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو محترم بھائیوں، سچ یہ ہے دین کا علم دنیا میں بھی بلندی مقام اور عزت و شرف کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں تو یہ درجات کی بلندی کا سبب ہوگا۔